الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، سب سے پہلا جو مقام ہے، سب سے پہلی جس کی عبادت کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ماں باپ ہیں۔ میرے بھائی، جس انسان نے، جس اولاد نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا دیا، اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا، اپنے ماں باپ کو راضی کیا، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے پیر دباؤ، ان کی دعائیں لو۔ کیوں؟ ماں باپ کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہے، اللہ اس کو وہ بھی دے سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی، اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ۔ کیوں؟ ایک تو دنیا سے بھی جاؤ گے، اوپر سے مرنے کے بعد جو آخرت والی زندگی ہے اس سے بھی جاؤ گے۔ بہت سے نوجوان بڑے ہوتے ہیں تو سب احسانات اپنے ماں باپ کے بھول جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا، اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر گھر میں۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر کبھی ماں باپ سے غلطی ہو جائے، یا ماں باپ سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے، اولاد سے غلطی ہو جائے، تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی غلطی کر لی ہے، اب ہم کو شرم آتی ہے کہ ماں باپ سے معافی مانگنے میں۔ تو اس کے لیے بھی راستہ ہے کہ پھر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اکیلے میں بیٹھ کے کہ اللہ، ہمیں شرم آتی ہے ماں باپ کے سامنے جانے میں، تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، ہر گناہ کو، کیسا بھی گناہ ہو۔ صرف 2 گناہ چھوڑ کے بس۔ پہلا، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگنا۔ نمبر 2، ماں باپ کو دل دکھانا۔ یہ 2 گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، صدقہ دے، خیرات دے، سب کچھ کرے، لیکن اس کے دل میں شرک ہے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، تو میرے بھائی یہ نیکی اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کچھ بھی کر لے، وہ 10 مسجد بنوا دے، وہ کچھ بھی کر لے، اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اور اس کے دل میں شرک ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے، یا وہ یہ سوچتا بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ میری مدد کر سکتے، میری دعا سن سکتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ کہ تیرے دل میں کیوں خیال آیا یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی میری پکار سن سکتا ہے؟ میرے بھائی، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے بس۔ ہم اس بات پہ بحث کرنا بالکل بھی نہیں چاہتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت شروع کرتے ہیں پہلے ہی، الحمد شریف، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے؟ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، اور تجھ سے مدد طلب کریں گے، بس سب مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں رکھ دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اے اللہ
ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے بس، اور کسی کے پاس نہیں جائیں گے ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ تو میرے بھائی اپنی جانوں پہ رحم کرو، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے۔ سب سے بڑا گناہ جو خطرناک گناہ وہ ہے شرک۔ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کر لی تو معاف کر دے گا، مرنے کے بعد معاف نہیں ہوگا، وہ اللہ جانے تم جانو۔ معاف بھی کر سکتا، نہیں بھی معاف کر سکتا، لیکن جہاں جائے یہ بات آئی ہے، ہوا یہ لکھ کے ضرور آیا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں دنیا میں معاف کر دے گا، دنیا اس لیے کہ دروازہ کھلا ہے توبہ کا، مرنے کے بعد انسان کا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی ان گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ۔ شرک مت کرو بالکل بھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب ایک حدیث سناتے ہیں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے ماں باپ کا۔ سنیے آپ حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے کہ ہم کو کیسے معلوم چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو، اگر وہ تم سے ناراض ہیں تو اس کا مطلب اللہ بھی تم سے ناراض ہے، اگر وہ تم سے خوش ہیں تو اس کا مطلب اللہ بھی تم سے خوش ہے۔ یہ بتایا ہمارے نبی نے کہ اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ کی دعا وہ کر سکتی ہے جو ہماری جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں ان سے بھی امکان نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ ایسا کچھ کر سکتی ہے، لیکن کر وہ بھی سکتی ہیں۔ لیکن ماں باپ کی ایک بد دعا انسان کے لیے قیامت کے برابر ہے، ماں باپ کی ایک بد دعا، اور ماں باپ کی ایک دعا انسان کی جنت بنانے کے لیے کامیاب ہے، جنت بنا سکتی ہے، اور ایک بد دعا جہنم بنا سکتی ہے ماں باپ کی۔ سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب کچھ بھی ہو تمہارے پاس، لیکن ماں باپ کی بد دعا تمہیں کھا کے ختم کر دے گی۔ تو میرے بھائی ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، ان سے پیار کرو، محبت کرو، اور یہاں تک یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لے گا کہ تم نے 60 سال کی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کہاں بیٹھ کے گزاری، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن جو ٹائم ہم نے اپنے ماں باپ کے پاس گزارا، اللہ تبارک و تعالی اس ٹائم کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا، معاف کر دے گا ہمیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا ٹائم ہم اپنے ماں باپ کے پاس گزاریں گے، اس ٹائم کا امتحان اللہ ہم سے نہیں لے گا، نہیں پوچھے گا وہ کہ یہ ٹائم تم نے کہاں گزارا ہے، اور باقی جو ٹائم ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں اپنی زندگی گزاری، کہاں اپنی جوانی خرچ کی۔ تو میرے بھائی ماں باپ کے کتنے بڑے احسان ہیں۔ یہاں تک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ پھیلاتا ہے دعا کرنے کے لیے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، تو جو اس کی جو دعا ہے وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگی، اس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگی، اس لیے۔ اس کا ایک تعلق اور بھی ہے درود شریف سے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان دعا کرے اور درود شریف نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں رہتی ہے، عرش تک نہیں پہنچتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف نہیں پڑھا۔ اور جو انسان ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، میرے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما،
تو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اتنے احسان ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر ماں باپ کے، کیا کچھ نہیں کرا ان نے ہمارے لیے، اپنی جوانی مٹا دی ہمیں پالنے کے لیے۔ آج جب بچہ بڑا ہو جاتا تو کہتا ہے کہ اپنی زندگی، اپنا بدن، اپنی لائف انجوائے کرو۔ تو میرے بھائی، یہ صرف اور صرف اللہ کو ناراض کرنے کا سامان ہے۔ بس جنت چاہتے ہو، بہترین دروازہ ہے ماں باپ۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو معاف کر دیتا ہے اور سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کے۔ پہلا، ماں باپ کو ستانے والا، دوسرا حسد کرنے والا، ایک دوسرے سے بولنے والا نہیں، تیسرا شرک کرنے والا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے، سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، جن کے ماں باپ ناراض ہیں، آج بھی موقع ہے، اپنے ماں باپ کو منا لو، ہنسی ہنسی ان سے بات کرو۔ کیوں کہ ایک دن ان کو بھی جانا ہے دنیا سے، اور ایک دن ہم کو بھی جانا ہے۔ تب ابھی وہ زندہ ہیں تو اپنے آپ کو سدھار لو، ان کی خدمت کر لو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے۔ اگر ان کو ناراض کر دیا تو پھر تو جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جو ماں باپ کو پریشان کریں گے۔ تو میرے بھائی، ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، وہ جو کہیں چپ چاپ ان کی بات سن لیا کرو، سر جھکا کے، چاہے وہ کیسی بھی بات ہو۔ اسی میں ہمارے لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ سے معافی مانگ لو کہ دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ اگر شرم محسوس ہو رہی ہے تو صرف اور صرف علماء لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اگر کسی انسان کو بیر بیر اس سے غلطی ہو رہی ہے، بیر بیر لڑائی کر رہا ہے ماں باپ سے، اب اس کو شرم آتی ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے توبہ کریں، تو علماء نے اس کا بھی حل نکالا کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دیں کہ اللہ ہم سے ماں باپ کا دل دکھایا، ہمیں معاف کر دے، وہ بھی ہمیں معاف کر دیں، بس اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔